وظیفہ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ چاہے وہ رزق کے لیے ہے، چاہے وہ آفات سے دوری کے لیے ہے، چاہے وہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے، چاہے وہ میرے بچوں کی ذہانت کے لیے ہے۔ اکثر کام ہم کرتے ہیں لیکن اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سیدہ فضہ رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بچوں نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، بہت بہترین سوال ہے۔ وظیفہ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ وظیفہ، لیکن بہت گہری اپنے اندر بڑی ایک فکر رکھتا ہے کہ یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ میں تھوڑا بہت آرام سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گی۔ پہلے تو ہم وظیفہ دیکھ لیں کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، وظیفہ کسے کہتے ہیں۔ وظیفہ وہ مقررہ عمل ہے کہ جسے ہم باقاعدگی سے انجام دیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اسلامی ہو۔ جیسے ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہم اسے بھی وظیفہ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یعنی ریگولر کوئی کام کرنا۔ اور جب ہم اس کو اس طرف دیکھتے ہیں کہ جی اکثر جب سوسائٹی میں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں وہ وظیفہ کروں تو جو میری دنیاوی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، تو اب اس کے لیے میں یہاں پر آپ کو روکوں گی، اپنے سننے والوں کو، کہ دیکھیے کوئی بھی وظیفہ اس وقت عمل کرتا ہے، اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب ہمارا باطن بہترین ہوتا ہے۔ اب باطن بہترین کیسے ہوتا ہے؟ باطن کو ہم اپنے رویے سے بہترین کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ اور یہاں پر میں اپنے تمام نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں، اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں، اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں ایک وظیفے کے طور پہ تو سب سے پہلے اپنا رویہ درست کر لیجئے۔ اس وقت وہ چیز کارآمد ہوگی اور اس میں اثر ہوگا، تاثیر ہوگی۔ اکثر کام ہم کرتے ہیں لیکن اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے رویے میں فرق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، یہاں سے ہم پہنچیں گے پھر مختلف قرآنی دعاؤں کے وظائف پر، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنے پہلے قدموں کو مضبوطی عطا کر لیں، قدموں کو مضبوط کر لیں کہ کس طریقے سے ہم ان وظائف تک پہنچیں گے کہ جس میں ہمیں جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا ہم مختلف قرآنی صورتوں کو ایز اے وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ پھر اثر کرتی ہیں، ان کے اندر اثر ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور وہ محاسبہ ہے رویے کا، کہ رویے کیسے ہیں، ہمارے رویوں کو ہم کیسے تبدیل کریں اپنے۔ اچھا، اب وہ رویہ ہے آپ کی زبان، کیونکہ جہاں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ دیکھیے شخصیت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کوئی ہمیں ایسے ہی نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھی ہیں یا یہ بہت اچھے ہیں۔ یہ کامنٹس ملنے میں آپ کو کافی ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اس میں آپ کا رویہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ اگر زبان سے ذرا سی آپ نے زبان درازی کر دی، کوئی ایسا جملہ بول دیا، تو عموماً ہم سوسائٹی میں کیا دیکھتے ہیں؟ سوسائٹی میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، میں تو انہیں بہت اچھا سمجھتی تھی لیکن ان کی زبان دیکھیے، توبہ استغفار، اس ٹائپ کے جملے سننے کو ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ رویے پر۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہے۔ اب وہ رویہ کیسے بدلے گا؟ رویہ بدلے گا محاسبے سے۔ میں کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھوں گی تو پہلے مجھے خود کو بدلنا ہے کہ میرا جو رویہ ہے وہ بحیثیت ایک فرد، میں ایک فرد ہوں آپ کے سامنے، میں ایک ماں بھی ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں، میں ایک بہن بھی ہوں، میں ایک زوجہ بھی ہوں، اور میں ایک معاشرے کا فرد بھی ہوں، اور میں ایک استاد بھی ہوں۔ تو میں ان سب دائروں میں کیسی ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ میں دوسروں کو تو نصیحت کر رہی ہوں، بچوں کو مارو نہیں، بچوں سے بہت ادب سے بولو، تو کیا میں ایسی ماں ہوں؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ادب سے بول رہی ہوں؟
میں اپنے بچوں کو تو نہیں مار رہی. میں کہتی ہوں استاد روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، تو میں بحیثیت استاد کیسی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو استاد کا احترام سکھا رہی ہوں یا نہیں سکھا رہی. کیا میں اپنے بچوں سے ان کے استاد کی برائیاں سن رہی ہوں، یا میں ان کے استاد کو برا بھلا کہہ رہی ہوں؟ یہ رویہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میری زبان پہ تاثر نہیں ہوگی. میں بحیثیت زوجہ کیسی ہوں، میرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا انداز ہے، کیسا رویہ ہے. میں دوسروں کو تو تبلیغ کر رہی ہوں کہ تم یہ کرو، اس طرح کرو، لیکن میں خدا نہ کرے میں زبان دراز ہوں، میری زبان سے میرے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے. اب آئیے میں بہن کیسی ہوں، کہ کیا میں ایک اچھی بہن ہوں یا نہیں ہوں؟ دوسروں کو تو میں نصیحتیں کر رہی ہوں، لیکن میں خود اچھی بہن نہیں ہوں. پھر اس کے بعد آئیے معاشرے کا فرد. میں بحیثیت معاشرے کا فرد کیسی ہوں؟ کیا معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں؟ کون سی ذمہ داریاں؟ مثال کے طور پہ میں اگر باہر نکل رہی ہوں، راستے میں پتھر پڑا ہے، تو کیا میں اس پتھر کو ہٹا رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تو بچ گئی، کوئی دوسرا نہ گر جائے؟ میں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہی ہوں کہ بیٹا جب آپ نکل رہے ہو کوئی بھی مسنگ چیز دیکھو، کوئی بھی بری چیز پڑی ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گی، اس کو ہٹا دو. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں رویے، اور یہ رویے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے، اپنے اندر وہ ایک خود کو مضبوط انسان محسوس کرتا ہے. پھر جب وہ بولتا ہے تو اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، اور وہی اثر ہے کہ جو دوسرے کو بھی جب دوسرا سنتا ہے تو اس کے اندر وہ اثر پیدا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے سب سے جو مین چیز ہے، ہم نے کچھ چیزیں جو رویوں پہ ڈسکس کی. دیکھیں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کا میرا اللہ سے کیسا تعلق ہے. میں ناشکری کرتی ہوں یا میں شکر گزار بندی ہوں؟ اب یہ بھی ایک رویہ ہے. میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں، یا میں درگزر کر دیتی ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار بس تو نے جس حال میں رکھا ہے شکر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ 1,24,000 انبیاء جو آئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا نا، خدا کی شناخت کروائی اور انسانیت کی شناخت کروائی. تو اب ہم نے اپنے اس رویے میں یہ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ میں خدا سے کتنی نزدیک ہوں. اگر میں خدا سے نزدیک ہوں گی نا، تو پھر خود بخود میں خدا کے بندوں سے بھی نزدیک ہوں گی. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بیاباں میں چلا گیا سب کچھ چھوڑ کر، اور وہاں جا کر وہ عبادت کرنے لگا. اور عبادت وہ اس طرح سے کر رہا تھا کہ اس نے ایک سوکھی ڈنڈی اپنے ساتھ لگائی اور وہ عبادت کرنے لگا، اور نیت اس کی یہ تھی کہ جب تک یہ ڈنڈی ہری نہیں ہو جائے گی میں عبادت کرتا رہوں گا. 30 سال سے وہ شخص عبادت کر رہا تھا. اتنے میں پھر ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو ویرانے میں؟ کہا کہ یہ جو لکڑی تم دیکھ رہے ہو یہ میں نے لگائی ہے، اور یہ جب تک ہری نہیں ہوگی میں عبادت کرتا رہوں گا. آؤ تم بھی عبادت کرو. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اس نے بھی ایک لکڑی لگائی اور عبادت کرنے لگا. ابھی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. وہ پریشان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا. تو وہ جو 30 سال سے عبادت کر رہا تھا کہنے لگا اس بچی کی آواز میں 30 سال سے سن رہا ہوں، چھوڑ دو، تم آؤ اپنی عبادت کو جاری رکھو. لیکن اس شخص سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، کیوں رو رہا ہے یہ بچہ، میں دیکھوں تو صحیح. وہ اپنے مصلے سے اٹھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا. کچھ دور جا کر اسے ایک خاتون نظر آئیں جو ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے بہلا رہی تھی. وہ بچہ بہت رو رہا تھا. دیکھیے انسان کی فطرت ہے، ظاہر ہے کہ میں اور آپ فیملیز رکھتے ہیں، سوسائٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، تو ایک ماں کی گود میں رو رہا ہے تو خالہ، پھپھی، دادی، چاچا وہ اس بچے کو لے لیتا ہے کہ لاؤ میں چپ کرا دوں. تو بچہ ہو جاتا ہے چپ جب کوئی دوسرا اسے گود میں لیتا ہے. اسی طرح اس نے ماں کی گود سے اس بچے کو لیا اور بچے کو چپ کرایا. بچہ چپ ہو گیا. اس نے واپس ماں کی گود میں دے دیا اور پھر واپس آیا، اپنی مصلے پہ کھڑا ہو گیا، نماز شروع کر دی.
اس نے تو نماز شروع کر دی، آگے والی نے مڑ کر جب اس کو دیکھا، پیچھے والے کو، اور اس کی ڈنڈی کو دیکھا تو وہ ہری ہو چکی تھی. ایک دم سے چیختا ہے، ارے تمہاری لکڑی ہری ہو گئی، تم تو ابھی آئے تھے، میں تو 30 سال سے عبادت کر رہا تھا. میسج کیا ہے سکھایت میں؟ بہت خوبصورت میسج ہے. بے شک عبادت کرنا واجب ہے، کرنی ہے، اور عبادت کوئی صرف ایک نماز تھوڑی ہے، عبادت تو بہت بڑا مفہوم ہے. اللہ صرف مجھے میرے مصلے پر بیٹھنے سے نہیں ملے گا، اللہ اپنے بندوں میں ہے. جب ہم اس کے بندوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمیں مل جائے گا. نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. تو ہم تو خیر ظاہر ہے کہ مین پوائنٹس پر بات کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ آگے جو سلسلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے چلے گا اور آپ اس کو سنیں گے، آپ کی آرا سے، میسیجز سے ہمیں اندازہ رہے گا کہ کتنا آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور کتنا یہ آپ پہ اثر کر رہا ہے اور کیا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں. تو اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے بندوں میں ڈھونڈنا ہے. تو اب یہی پر یہ رویہ آ گیا کہ رویہ کیسا ہے میرا. میں کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھوں گی، چاہے وہ رزق کے لیے ہے، چاہے وہ آفات سے دوری کے لیے ہے، چاہے وہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے، چاہے وہ میرے بچوں کی ذہانت کے لیے ہے، یا جس بھی چیز کے لیے وظیفہ. ظاہر ہے کہ بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہم کس حکمت سے کون سی صورت پڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتیں اپنے اندر بہت خزانے رکھتی ہیں، ایک ایک آیت اپنے اندر بہت خزانہ رکھتی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش رہے گا، آپ سنتے رہیں گے، اور بہت کچھ آپ کے سامنے وہ خزانے انشاءاللہ العزیز آتے رہیں گے. تو دیکھیے آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اور یہاں پر ہم رویے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم نے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے. جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، پھر وہ جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اذان ہو گئی، یہ بھی ایک مین چیز آ جاتی ہے اس میں. تو پورا ایک پروسیجر ہے اس جگہ تک پہنچنے کا. تو اسی طریقے سے ان وظائف کو کرنے کا ایک پورا پروسیجر ہے، اور وہ پورا پروسیجر کیا ہے اس کو میں ایک لفظ میں بیان کر رہی ہوں، وہ ہے رویہ. تو آپ نے اپنے رویے کو پہ توجہ دینی ہے. میری زبان پاک ہے، میری زبان سے کوئی گالیاں یا نازیبہ جملے تو نہیں نکلتے، میرے اس زبان سے میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتی. ان چیزوں کو خود سے دور کرنا ہے، پھر وظائف کی طرف آنا ہے. تب تو آپ ایک بسم اللہ بھی پڑھیں گی نا، وہ بھی اثر کرے گی. بہت شکریہ آپ کا.